شادی کی پہلی رات میرا شوہر ایک ایکسیڈنٹ میں مر گیا تو سسرال والوں نے مجھ سے پیچھا چھڑانے کے لیے مجھے پاگل خانے بھیج دیا۔ میں 18 سال کی جوان لڑکی تھی۔ پاگل خانے کے ڈاکٹر کی نیت مجھ پر خراب ہو گئی۔ وہ ہر رات میری عزت کے ساتھ کھیلتا اور پورے 4 سال تک یہی چلتا رہا۔ جب ایک رات ایک نیا ڈاکٹر آیا اور جیسے ہی میں نے اس کو دیکھا میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ تو میرا نام اشال ہے، ہم 4 بہنیں تھیں اور ہمارا ایک بھائی تھا جو کہ تیسرے نمبر پر تھا اور میری 2 بڑی بہنوں سے چھوٹا تھا۔ میری دونوں بڑی بہنوں کی شادی ہو چکی تھی، اب میرے بھائی کی شادی کا نمبر تھا، مگر وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اب وہ پہلے اپنی باقی کی 2 بہنوں کی بھی شادی کر دینا چاہتا ہے، بعد میں اپنی شادی کرے گا۔ امی تو بھائی کو بہت سمجھاتی تھی کہ پہلے تم اپنی شادی کر لو، گھر میں بہو آ جائے گی تو مجھے بیٹیوں کی شادی کرنے میں آسانی ہوگی، مگر وہ امی کی بات مانتا ہی نہیں تھا۔ لیکن میں نے تو اپنی امی کو صاف منع کیا ہوا تھا کہ میں پہلے پڑھائی کرنا چاہتی ہوں، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، جبکہ میری سب سے چھوٹی بہن، اسے تو پڑھائی لکھائی کا کوئی شوق ہی نہیں تھا۔ میں نے امی سے بول دیا تھا کہ آپ چاہو تو اس کی شادی کر سکتی ہو۔ میرا بھائی مجھ سے 2 سال بڑا تھا، مجھ سے چھوٹی میری ابھی ایک اور بہن تھی۔ میرا بھائی جس کالج میں پڑھتا تھا اس کا اسی کالج کا ایک فرینڈ تھا جو ہمارے گھر پر کبھی کبھی آ جاتا تھا۔ دکھنے میں بہت اچھا تھا اور میرے بھائی کی ہی عمر کا تھا، مگر میں نے نوٹس کیا تھا کہ وہ جب بھی ہمارے گھر پر آتا تھا مجھے بڑے گھور کر دیکھتا تھا اور مجھے دیکھ دیکھ کر دھیمی دھیمی اسمائل پاس کیا کرتا تھا، لیکن کبھی بھی میں نے اس کی مسکراہٹ کا جواب نہیں دیا تھا۔ پتہ نہیں وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا۔ ایک بار میں گھر پر اکیلی تھی جب وہ میرے بھائی کے بارے میں پوچھتا ہوا ہمارے گھر آ گیا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے، لیکن تبھی میری امی آ گئی اور وہ گھبرا گیا تھا۔ میں دھیرے دھیرے اس کے اشارے سمجھ رہی تھی۔ مجھے وہ لڑکا برا لگنے لگا تھا۔ شکل و صورت کا وہ ضرور اچھا تھا، مگر اس کی نیت مجھ پر تھی۔ میں نے اس کے بارے میں اپنی امی یا بھائی کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس لڑکے سے میرے بھائی کی دوستی خراب ہو، لیکن اب جب بھی وہ ہمارے گھر پر آتا تھا میں دوسرے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ میں نوٹس کرتی تھی کہ اس کی نظریں مجھے تلاش کر رہی ہیں۔ میری پڑھائی جاری تھی اور میں ابھی پڑھائی پر زیادہ تر دھیان دیا کرتی تھی۔ فالتو باتوں سے میں بہت دور تھی، کیونکہ میں ڈرتی تھی کہ کہیں غلط کاموں میں پڑھنے سے میری پڑھائی کا نقصان ہو جائے گا۔ کچھ دن اسی طرح سے گزر گئے۔ میں کالج گئی ہوئی تھی۔ کالج سے جب گھر آئی تو میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر میں مہمان تھے۔ ان سارے مہمانوں کو دیکھ کر میں چونک گئی تھی۔ وہ کوئی نئے لوگ لگ رہے تھے، ان کو تو میں جانتی بھی نہیں تھی۔ پھر میری چھوٹی بہن نے مجھے بتایا کہ یہ بھیا کے دوست شان کی فیملی ہے۔ میں نے کہا اچھا، تو اس کی فیملی ہمارے گھر پر کیا کرنے آئی ہے؟ میری بہن مجھے دیکھ کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ آپ کا رشتہ شان کے لیے اس کی ماں لے کر آئی ہے۔ میں تو اپنی بہن کی بات سن کر چونک گئی تھی۔ میں نے کہا کہ اس لڑکی کی اتنی ہمت کہ اس نے اپنی ماں کو رشتہ لے کر ہی میرے گھر بھیج دیا۔ میری بہن کہنے لگی باجی کچھ بھی ہو لڑکا بہت اچھا ہے، اور آپ نہیں جانتی کہ بھیا کے سارے دوستوں میں شان سب سے زیادہ امیر ہے۔ اس کے والد تو اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن اس کے والد بہت ساری پراپرٹی چھوڑ گئے ہیں جو شان کے ہی نام پر ہے۔ اگر آپ کی شادی اس کے ساتھ ہو گئی تو آپ اس کے گھر میں راج کرو گی۔ میں نے اپنی بہن سے چڑھتے ہوئے کہا کہ تم خاموش ہو جاؤ۔ میں نے امی سے صاف صاف انکار کیا ہوا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گی۔ مجھے ابھی اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرنی ہے اور اس کے بعد جاب بھی کرنی ہے۔ ہم مڈل کلاس لوگ ہیں اور پھر ہمارے سر پر تو باپ کا سایہ بھی نہیں ہے، صرف ایک بھائی ہے، اسی کی کمائی سے ہم لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ آخر ہم کب تک اپنے بھائی پر بوجھ بنتے رہیں گے؟ میں جاب کر کے اپنے بھائی کے ساتھ اس گھر کو چلانا چاہتی ہوں۔ مجھے پوری امید ہے کہ امی اس رشتے سے انکار کر دیں گی۔ میری بات سن کر میری بہن کہنے لگی کہ پہلے آپ ان لوگوں کو جانے تو دو، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ میں فریش ہونے کے لیے چلی گئی تھی۔ ہمارے گھر پر لگ بھگ 2 گھنٹے بیٹھنے کے بعد وہ لوگ چلے گئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میری امی کمرے کے اندر آئی اور کہنے لگی کہ تم بہت خوش نصیب ہو اشال، تمہیں پتا ہے تمہارا رشتہ کہاں سے آیا ہے؟ شان کے گھر سے۔ شان نے اپنی ماں اور بہن کو تمہارا رشتہ لے کر بھیجا ہے، اس نے تمہیں خود پسند کیا ہے، اور دیکھو اتنے بڑے لوگ ہمارے گھر خود چل کر تمہارا ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ میں نہیں جانتی کہ اس کی ماں کو تو کسی کے گھر جانے کی فرصت بھی نہیں ہوتی، وہ ہم جیسے غریب لوگوں کی دہلیز پر اپنے
بیٹے کی خواہش پر خود چل کر آئی ہے۔ میں نے لڑکے والوں کو ہاں کر دی ہے کیونکہ مجھے تو شان کے اندر کوئی کمی نہیں لگتی۔ اتنا امیر ہے، اس کے والد مرنے سے پہلے اپنی ساری پراپرٹی شان کے نام کر گئے تھے۔ تم وہاں پر کتنی خوش رہو گی۔ میں نے اپنی امی سے کہا کہ آپ نے ان لوگوں کو رشتے کے لیے ہاں بھی کر دیا؟ تو میری امی کہنے لگی کہ ہاں، میں نے ہاں کرنے میں بالکل بھی دیر نہیں کی، کیونکہ ایسا رشتہ تو قسمت والی لڑکیوں کے لیے آتا ہے۔ پتہ ہے لڑکے کی ماں اور بہن نے تمہیں دیکھا بھی نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے بیٹے نے جس لڑکی کو پسند کیا ہے وہ ضرور اچھی ہی ہوگی۔ ہم نے پھر بھی انہیں تمہاری فوٹو دکھا دی تھی، لیکن تم کالج سے کب آئی؟ مجھے پتا ہوتا تو میں تمہارا سامنا ان سے ضرور کرواتی۔ اگلے ہفتے وہ لوگ شادی کی ڈیٹ فکس کرنے آئیں گے۔ تم نہیں جانتی کہ میں اور تمہارا بھائی اس رشتے سے کتنے خوش ہیں۔ میں نے اپنی امی سے کہا کہ امی، آپ ہوش میں تو ہو، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میری امی کہنے لگی کہ ہوش میں تو اب تمہیں آنا ہوگا، چھوڑ دو یہ جاب کرنے کی ضد اور خاموشی سے شادی کر کے اپنا گھر بساؤ۔ میں نے کہا امی، مجھے وہ لڑکا پسند نہیں ہے، میں اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ میری امی کہنے لگی کہ دیکھو، میں ان لوگوں کو ہاں کہہ چکی ہوں اور وہ بہت امیر لوگ ہیں۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ تم اس لڑکے کو پسند نہیں کرتی تو لوگ ہمیں مغرور سمجھیں گے اور کہیں گے کہ اتنا اچھا رشتہ ان لوگوں نے ٹھکرا دیا۔ شان بہت اچھا لڑکا ہے، بس ایک بار اس کی پڑھائی کمپلیٹ ہو جائے، اس کے بعد وہ اپنا بزنس سنبھالے گا، اور پھر اس کے والد مرنے سے پہلے اتنی ساری پراپرٹی اس کے لیے ہی تو چھوڑ کر گئے ہیں کہ اسے تو بزنس سنبھالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میری امی خوش ہوتے ہوئے مجھے گلے سے لگانے لگی اور کہنے لگی کہ تم نہیں جانتی کہ میں اس رشتے سے کتنی خوش ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میری چھوٹی بیٹی کے لیے بھی ایسے ہی خاندان سے رشتہ آئے۔ تمہاری دونوں بڑی بہنیں تو بیچاری بڑی پریشانی بھری زندگی گزار رہی ہیں، لیکن میں تمہاری طرف سے بے فکر رہا کروں گی، کیونکہ میری بیٹی ایک ایسے خاندان میں جا رہی ہے جہاں کے لوگ تو امیری سے بہت مشہور ہیں۔ میں نے کہا کہ امی، آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کیا آپ اپنی بیٹی کی شادی اسی لیے کرنا چاہتی ہو کہ شان امیر ہے؟ وہ امیر ہوا اور اس نے مجھے خوش نہیں رکھا تو میرے لیے یہ امیری کس کام کی؟ میری امی کہنے لگی کہ اچھا بولا کرو، تم وہاں کیوں خوش نہیں رہو گی؟ آخر کار تمہیں شان نے خود پسند کیا ہے اور وہ تمہیں پیار کیوں نہیں دے گا؟ وہ تمہیں بہت پیار کرے گا۔ مجھے اپنی امی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ آخر کار وہ مجھ سے بنا پوچھے لڑکے والوں کو ہاں کیسے کر سکتی تھی؟ میرے گھر میں تو اس رشتے سے سب بہت خوش تھے، مگر میں اور آگے پڑھنا چاہتی تھی، لیکن میری چاہت کو کسی نے نہیں سمجھا۔ میں نے بھیا سے بھی بات کرنے کی کوشش کی تو بھیا نے بھی یہی کہا کہ شان بہت اچھا لڑکا ہے، اور میں تو چاہتا تھا کہ کاش میری کسی بہن کی شادی شان کے گھر میں ہو جائے، لیکن کبھی میری شان سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، کیونکہ اس کا اور ہمارا کوئی میل نہیں ہے۔ وہ کہاں ہے اور ہم کہاں، لیکن پھر بھی اس نے تمہیں پسند کر لیا اور اپنے گھر والوں کو رشتہ لے کر بھی بھیجا۔ میں اس بات سے بہت خوش ہوں۔ اب بس میں جلدی ہی تمہاری شادی شان کے ساتھ کر دوں گا۔ بھائی کی باتیں سن کر بھی میں چونک گئی تھی۔ میری بات کو کوئی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا تھا کہ میں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ میرے بھائی نے کہا تھا کہ میں اس گھر کے حالات سنبھالنے کے لیے اکیلا ہی کافی ہوں، تمہیں جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر لوگوں کی خوشی کے آگے میں نے اپنی خوشی کو دفن کر دیا تھا۔ سب سے زیادہ غصہ تو مجھے شان پر آ رہا تھا، جس کی وجہ سے میرا یہ خواب ٹوٹا تھا۔ اس نے میرے گھر رشتہ بھیج کر بہت بڑی غلطی کی تھی، کیونکہ میرے دل میں اس کے لیے کوئی فیلنگز نہیں تھی، بلکہ رشتہ بھیجنے کے بعد تو میں اس سے اور بھی زیادہ چڑنے لگی تھی۔ ایک ہفتے بعد ہی اس کی فیملی ہمارے گھر آ کر شادی کی ڈیٹ فکس کر گئی تھی، اور میرے لیے بہت سارے گفٹس بھی آئے تھے، مگر میں نے ان میں سے کسی بھی گفٹس کو کھول کر نہیں دیکھا تھا، کیونکہ مجھے نہ تو اپنی شادی میں کوئی انٹرسٹ تھا اور نہ ہی اپنے سسرال والوں میں کوئی انٹرسٹ تھا۔ مگر جس کسی کو بھی یہ بات پتہ چل رہی تھی کہ میرا رشتہ کرم انڈسٹریز کے مالک شان سے ہو گیا ہے، تو وہ لوگ مجھے بہت ہی خوش نصیب کہہ رہے تھے۔ شان میرے بھائی کا دوست تھا، اس نے میرے بھائی کی بھی کئی بار مدد کی تھی۔ کئی بار جب میرے بھائی کو پیسوں کی ضرورت ہوئی تھی تو اس نے میرے بھائی کو دے دیے تھے، جس کو میرا بھائی بے فکری سے ہی اسے لٹا دیا کرتا تھا۔ گھر میں چاروں طرف خوشی کا ماحول چھایا ہوا تھا۔ میری امی نے بھی میرے لیے کافی کچھ جوڑ کر رکھا تھا، مگر شان بھائی سے بول دیا تھا کہ نہ تو اسے جہیز چاہیے اور نہ ہی اسے کوئی زیور، بس وہ مجھے پسند کرتا ہے اور اس کو صرف اور صرف مجھ سے ہی مطلب تھا۔ اس بات پر تو میرے گھر والے اس کا اور اس کی فیملی کا احسان بہت زیادہ
مان رہے تھے۔ پھر میری شادی والا دن بھی آ گیا۔ میں اس دن بہت روئی تھی جب میرے سارے خواب ٹوٹ رہے تھے اور پھر رخصت ہو کر میں اپنے سسرال چلی آئی تھی۔ میرے سسرال والے اتنے امیر تھے کہ میری شادی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ شان کی شادی خوب دھوم دھام سے کی گئی تھی۔ میرا استقبال بھی گھر کے اندر بہت اچھے طریقے سے کیا گیا تھا۔ شان بہت خوش نظر آ رہا تھا مگر میں اداس تھی، لیکن اب جو بھی تھا جیسا بھی تھا وہ میرا شوہر تھا اور میں نے اپنے دل میں ٹھان لیا تھا کہ اب مجھے ساری باتوں کو بھول کر اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنی ہی پڑے گی، کیونکہ اب تو میری شادی ہو چکی ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں دلہن بنی ہوئی اپنے شوہر کے کمرے میں انتظار کر رہی تھی۔ شاید میرا یہ انتظار زیادہ دیر تک ہونے والا تھا، کیونکہ یہ لوگ تو امیر تھے اور صبح کو دیر تک اٹھتے تھے۔ ان کے لیے رات خراب کرنا تو نارمل سی بات تھی۔ میں کمرے میں چاروں طرف کمرے کی سجاوٹ کو دیکھ رہی تھی، جس کی ڈیکوریشن بہت ہی اچھی کی گئی تھی اور کمرے میں ایک عجیب سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو مجھے بہت پسند آ رہی تھی۔ رات کے تقریباً 2 بجے میرا شوہر کمرے کے اندر آیا اور آتے ہی میرے قریب بیٹھ گیا۔ اس نے پیار سے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور کہنے لگا کہ تم نہیں جانتی ایشال، مجھے آج کے دن کا کتنی بے صبری سے انتظار تھا۔ فائنلی آج تم میرے سامنے میری بیوی بن کر بیٹھی ہوئی ہو۔ میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں۔ کئی بار میں نے تم سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کی کوشش کی مگر ہمارے بیچ میں کوئی نہ کوئی آ گیا تھا۔ پھر تم مجھ سے دور دور رہنے لگی تھی، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں تمہیں اپنی بیوی بنا کر تمہاری ہر خواہش کو پورا کروں گا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنے گھر میں اپنی پسند کے بارے میں بتا دیا اور میری ماں بہنیں خوشی خوشی تمہارا ہاتھ مانگنے کے لیے چلی گئی۔ میں اپنے شوہر سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ تم مجھ سے کوئی بات نہیں کرو گی، کیا تمہیں میں پسند نہیں ہوں؟ میں نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم بہت اچھے ہو۔ جب میں نے یہ بات کہی تو وہ مسکرانے لگا تھا۔ ابھی میں آگے اس سے کچھ اور بات کرتی، اتنے میں ہی اس کے موبائل کی رنگ بیل بجنے لگی اور وہ بیڈ سے اٹھا اور ایک طرف جا کر کال اٹینڈ کرنے لگا۔ پتہ نہیں اتنی رات کو کس کی کال آئی تھی۔ میں انتظار کر رہی تھی کہ کب وہ بات پوری کرنے کے بعد میرے پاس آ کر دوبارہ سے بیٹھ جائے، جبکہ میں اب اس کی بیوی بن چکی تھی، اس لیے میرے دل میں اس کے لیے اچھے خیال پیدا ہونے لگے تھے۔ ویسے بھی اب پرانی باتوں کو یاد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ انسان کو اپنی نئی زندگی کی شروعات ہمیشہ خوشی خوشی کرنی چاہیے۔ میں خوش ہونے لگی تھی مگر شاید میری یہ خوشی کچھ وقت کی ہی تھی۔ میری تھوڑی سی خوشی کو اچانک کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ کال پر بات کرنے کے بعد میرا شوہر میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ سوری ایشال، تمہیں تھوڑی دیر اور ویٹ کرنا ہوگا۔ میرا ایک دوست امریکہ سے میری شادی اٹینڈ کرنے کے لیے آیا ہے۔ وہ تو آج صبح ہی آنے والا تھا مگر اس کی فلائٹ دیر سے لینڈ ہوئی، اس لیے اسے آنے میں اتنا ٹائم لگ گیا۔ وہ بیچارے کو میری شادی بھی نہیں ملی۔ وہ یہاں زیادہ کسی کو نہیں جانتا، اسی لیے میں اسے لینے کے لیے ایئرپورٹ جا رہا ہوں۔ میرے علاوہ یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا، بس مجھے 1 گھنٹہ لگے گا۔ تم میرا انتظار کرو، میں ابھی آتا ہوں اور پھر میں تمہاری منہ دکھائی کروں گا۔ گفٹ بھی لانا بھول گیا تھا، وہ بھی امی کے پاس رکھا ہوا ہے، میں ان سے لینا بھول گیا تھا۔ اگر تمہیں کوئی پرابلم نہ ہو تو میں جاؤں؟ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہاں آپ چلے جائیں۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ تمہیں ان دلہن کے کپڑوں میں بہت بھاری بھاری محسوس ہو رہا ہوگا، تم ایک کام کرو، انہیں چینج کر لو اور ایزی ہو جاؤ، ان کپڑوں کی وجہ سے تمہیں تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ میں ابھی آ جاؤں گا تو اپنے ہاتھوں سے تمہیں منہ دکھائی کا گفٹ دوں گا۔ یہ کہہ کر میرا شوہر مسکرانے لگا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تو وہ کمرے سے باہر چلا گیا اور میں نے سوچا کہ ایمرجنسی تو ہر انسان کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ جب تک میرا شوہر گھر آتا ہے میں دوسرے کپڑے پہن لیتی ہوں اور دوبارہ سے تیار ہو جاتی ہوں، کیونکہ میرا میک اپ بھی تھوڑا خراب سا ہونے لگا تھا۔ میں نے اپنی الماری کھول کر کپڑے نکالے تو دیکھا کہ الماری میں ایک سے ایک ڈیزائنر اور خوبصورت کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ میں نے ان میں سے ایک سمپل سا سوٹ نکال کر پہن لیا اور تھوڑا سا میک اپ بھی کر لیا اور پھر میں بیٹھ کر اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ جب بیڈ پر بیٹھے بیٹھے تھک گئی تو ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ 1 گھنٹے سے بھی زیادہ ہو گیا تھا مگر میرا شوہر ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ جب میں ٹہلتے ٹہلتے تھک گئی تو بستر پر لیٹنے لگی، سوچا کہ آرام کر لیتی ہوں، لیکن اچانک مجھے شور کی آواز سنائی دی۔ یہ شور کیسا تھا؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت سارے لوگ اکٹھے ہیں اور رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں گھبرا گئی تھی، تبھی اچانک کمرے کا دروازہ کھلا
اور میری نند کمرے کے اندر آئی اور روتے ہوئے مجھ سے لپٹ گئی. کہنے لگی بھابھی بھیا، یہ کہہ کر وہ زور زور سے رونے لگی. میں اس کے رونے کا مطلب نہیں سمجھ پائی تھی. میں نے اس سے کہا کہ کیا ہوا ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے بتایا کہ بھابھی آپ کو نہیں پتا کہ بھیا اس دنیا سے جا چکے ہیں. اس کی اچانک بات سن کر میں شوق زدہ ہو گئی تھی. میں نے کہا کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ تو اپنے دوست کو لینے گئے ہوئے ہیں. تو میری نند کہنے لگی کہ نہیں نہیں بھابھی، بھیا کا راستے میں اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ موقع پر ہی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے. بھیا کو ہسپتال لے جایا گیا تھا مگر ڈاکٹر نے انہیں صاف بتا دیا آپ نیچے چلیے، سب آپ کو بلا رہے ہیں. اپنی نند کی بات سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی اور میں کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی. مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا. میری نند میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے نیچے لے گئی. میں نیچے گئی تو دیکھا کہ سفید چادر میں لپٹا ہوا ایک شخص زمین پر رکھا ہوا تھا اور اس کے آس پاس کافی سارے لوگ اکٹھا تھے. میری ساس اور میرے شوہر کے بھائی اور اس کی بہنیں بری طرح سے رو رہے تھے. مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو انسان ابھی کچھ وقت پہلے مجھ سے بات چیت کر کے گیا تھا وہ اچانک کیسے مر سکتا ہے. میں نے تو رونا شروع کر دیا تھا. مجھے لگ رہا تھا کہ میری زندگی اجڑ گئی. میں ابھی تو سہاگن بنی تھی اور اب میں بیوہ بھی بن چکی تھی. میری ساس مجھے اپنے پاس بٹھا کر لپٹ کر رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ دیکھو تمہارا شوہر اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا. میرے گھر والے بھی آ گئے تھے اور میرے بھائی کا بھی رو رو کر برا حال تھا کیونکہ اس کا دوست اس دنیا سے جا چکا تھا. وہ دن میری زندگی کا سب سے خطرناک دن تھا. شان کا چہرہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا. میں روتے روتے بے ہوش ہو گئی تھی اور شان کا جنازہ کر دیا گیا تھا. میری امی بھی مجھے دیکھ دیکھ کر بہت رو رہی تھی. کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی کو اس کی زندگی میں خوشیاں ملنے والی تھی لیکن سوچا نہیں تھا کہ اسے اتنا بڑا دکھ مل جائے گا. میں اتنی بری طرح سے رو رہی تھی. اپنے شوہر کو یاد کر کر کے میری حالت پاگلوں جیسی ہو گئی تھی مگر میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی. مجھ سے اس بات کا صبر نہیں ہو رہا تھا کہ میرا شوہر مجھے اس دنیا سے اتنی جلدی چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے. وہ تو اپنے دوست کو ایئرپورٹ سے لینے گیا تھا. اس نے کہا تھا کہ وہ ابھی 1 گھنٹے میں آ رہا ہے مگر وہ مجھے اس طرح سے چھوڑ کر گیا کہ دوبارہ واپس نہیں آیا. میری ساس نے میری امی سے کہا تھا یہ شان کی بیوہ ہے، ہمارے گھر پر ہی رہے گی. کئی دن گزر چکے تھے. میرے گھر والے بھی میرے گھر سے جا چکے تھے اور میں اپنے سسرال میں ہی اپنے شوہر کی بیوہ بن کر زندگی گزار رہی تھی. میرے شوہر کی موت کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا جب میری طبیعت خراب ہوئی اور میری ساس نے مجھے دوائیں کھانے کے لیے کہا تھا. وہ دوائی کھانے کے بعد میرے سر میں درد رہنے لگا تھا اور میں بس سارا دن سوتی رہتی تھی. ایک دن میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی. مجھے سانس نہیں آ رہی تھی اور میں سانس لینے کے لیے پاگلوں کی جیسی حرکتیں کر رہی تھی. کبھی اپنے آپ کو پیٹنے لگتی تو کبھی گھر کا سامان اٹھا کر پھینک رہی تھی کیونکہ میں بس چاہتی تھی کہ مجھے کسی طرح سے سانس مل جائے. اور پھر میں اسی طرح تڑپتے بے ہوش ہو گئی. شاید میں 2-3 دن تک بے ہوش رہی تھی لیکن جب میری آنکھ کھلی اور مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میں ہسپتال میں ہوں. میرے کمرے میں نرس تھی. اس نے مجھ سے کہا کہ آپ اب کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ میں ٹھیک ہوں. وہ کہنے لگی کہ 21 دن بعد تم اچھی طرح سے ٹھیک ہو جاؤ گی، اس کے بعد تمہیں تمہارے کمرے میں بھیج دیا جائے گا. اس کی بات سن کر میں چونک گئی اور کہنے لگی کہ کون سے کمرے میں بھیج دیا جائے گا اور میری فیملی کہاں ہے، مجھے کیا ہوا تھا؟ تو وہ کہنے لگی کہ پاگل خانے میں تو پاگل لوگ ہی آتے ہیں، اب ان کے ساتھ پورا خاندان تو چل کر نہیں آتا نا. میں نے شوق ہوتے ہوئے کہا کیا کون سا پاگل خانہ؟ تو وہ نرس کہنے لگی ارے یہی پاگل خانہ جہاں پر تم داخل ہو. ہمارے ہسپتال میں پاگل مریضوں کو یہاں پر رکھا جاتا ہے اور ان کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. میں نے کہا لیکن میں تو پاگل نہیں ہوں. تو وہ نرس میری بات سن کر زور سے ہنسنے لگی اور بولی ہر پاگل انسان یہی کہتا ہے کہ میں پاگل نہیں ہوں. وہ یہ بات کہتے ہوئے اور ہنستی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی مگر میں نے ادھر ادھر دیکھا تو بہت سارے پیشنٹ بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے اور عجیب سی حرکتیں کر رہے تھے. میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ میں سچ میں ایک پاگل خانے میں تھی. میں یہاں کیسے آ سکتی ہوں جبکہ میں پاگل نہیں ہوں؟ سوچ کر دماغ درد کرنے لگا تھا اور میں زور سے چلا رہی تھی کہ مجھے جانے دو، میں پاگل نہیں ہوں. میری حالت بہت خراب ہو گئی تھی. مجھے عجیب طرح کی دوائیاں دی جا رہی تھی جس سے مجھے اپنا ہوش نہیں رہتا تھا اور میں بے سود سی بس ایک طرف پڑی رہتی تھی. مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ مجھے یہاں کون لے کر آیا تھا. یہاں پر پاگلوں کے لیے الگ چھوٹے کمرے بنے ہوئے تھے بالکل کسی جیل کی طرح اور مجھے بھی ان کمروں میں سے ایک چھوٹا سا کمرہ دیا ہوا تھا جس میں رہنے کے بعد مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں کسی جیل میں قید ہوں. یہاں کے پاگل ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے اس لیے ان کو الگ رکھا گیا تھا لیکن میں بار
وارڈن سے چلا چلا کر کہتی تھی کہ میں پاگل نہیں ہوں، مجھے یہاں کون لے کر آیا ہے، پلیز مجھے بتاؤ، پلیز میرے گھر والوں کو فون کرو، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ لیکن میری آواز کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی تھی، میں اسی طرح سے چیختی رہتی تھی، چلاتی رہتی تھی، اور زیادہ اپنے دماغ پر زور ڈالنے کی وجہ سے میرا دماغ بہت کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن آدھی رات کا وقت تھا، جب میں اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی، ایک وارڈن میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تو بڑی خوبصورت ہے، کیا تو سچ میں پاگل نہیں ہے؟ مجھے لگا وہ میری مدد کرنے کے لیے آئی ہے، شاید مجھے پاگل خانے سے نکال دے۔ میں نے کہا ہاں سچ میں پاگل نہیں ہوں۔ تو وہ کہنے لگی اچھا تو پھر ٹھیک ہے، میں تیری مدد کرتی ہوں یہاں سے نکلنے میں، لیکن اس کے لیے تجھے ڈاکٹر کو خوش کرنا ہوگا۔ میں سمجھ نہیں پائی تھی کہ وہ کس ڈاکٹر کی بات کر رہی تھی۔ تب اس نے مجھے سوچ بھری ایکسپریشن میں گم دیکھا تو کہنے لگی ارے تو پریشان مت ہو، میں تجھے یہاں سے نکلوا دوں گی، میں جانتی ہوں کہ تو پاگل نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں خوش ہو گئی تھی، مجھے لگا کہ شاید وہ میری مدد کر رہی ہے، لیکن وہ میری مدد نہیں کر رہی تھی، بلکہ وہ تو بڑی پلاننگ کے ساتھ میرے پاس آئی تھی اور مجھے لے کر سینئر ڈاکٹرز کے کیبن میں چلی گئی۔ اس نے مجھے ڈاکٹر کے حوالے کرتے ہوئے کہا ڈاکٹر صاحب میں جانتی ہوں یہ بیچاری پاگل نہیں ہے، اس سے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ مجھے ڈاکٹر نے سر سے لے کر پیر تک دیکھا اور کہنے لگا تو میں اس کی مدد ضرور کروں گا۔ میں نے جلدی سے ڈاکٹر کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے، میری آنکھوں میں آنسو تھے اور میں ہاتھ جوڑ کر بار بار سر ہلاتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ پلیز ڈاکٹر صاحب مجھے یہاں سے نکال دو، میں پاگل نہیں ہوں۔ تو وہ ڈاکٹر جلدی سے میرے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہنے لگا کہ ہاں میں جانتا ہوں تم پاگل نہیں ہو، تبھی تو میں نے تمہیں اپنے پاس بلایا ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگا تم یہاں بیٹھو میں ابھی آیا۔ اس کی بات سن کر میں تسلی سے بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر اور وارڈن دونوں ہی کیبن سے باہر چلے گئے تھے۔ ڈاکٹر نے دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ وہ دونوں آپس میں کچھ بات کر رہے تھے، کیونکہ مجھے کھڑکی سے وہ دونوں صاف نظر آ رہے تھے۔ میں کھڑکی کے قریب گئی اور ان لوگوں کی باتیں سننے لگی۔ میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر اپنی جیب سے نوٹوں کی ایک موٹی گدی نکال کر وارڈن کو دے رہا تھا اور اس سے کہہ رہا تھا کہ آج تم نے میرا دل خوش کر دیا، یہ لڑکی تو سچ میں بہت خوبصورت ہے، اب تم جا سکتی ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر پلٹ کر کمرے کی طرف آ رہا تھا۔ میں فوراً چیئر پر جا کر بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر کیبن کے اندر آتے ہی دروازہ اندر سے بند کرنے لگا۔ میں ڈاکٹر کو دیکھ کر کھڑی ہو گئی تھی اور کہنے لگی ڈاکٹر صاحب آپ دروازہ کیوں بند کر رہی ہیں؟ تو وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ارے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ بات کہتے ہوئے دھیرے دھیرے میرے قریب ہونے لگا تھا اور مجھے چھو رہا تھا۔ میں نے اسے دھکا دیا تو وہ پیچھے کی طرف گرنے سے بچا تھا۔ اس نے میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار دیا اور کہنے لگا کہ تمہاری خوبصورتی کے کافی سارے پیسے وارڈن کو دے کر آ رہا ہوں، اب زیادہ نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ شور مچانے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا تو تم لوگ یہاں معصوم لڑکیوں کے ساتھ یہ سب کچھ کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا ہاں ایسا ہی سمجھ لو، بس اب تمہاری باری ہے۔ اس نے میرے لاکھ گڑ گڑانے کے باوجود بھی میری عزت کے ساتھ غلط کیا اور پھر اس نے مجھے ایک ایسا انجیکشن لگایا جس کے لگنے کے بعد میں اپنے آپ میں بہت کمزوری محسوس کر رہی تھی اور میری آواز تک نہیں نکل رہی تھی، جس کی وجہ سے میں کمزور پڑ جاؤں اور کسی کو کچھ نہ بتاؤں اور نہ ہی یہاں سے بھاگ پاؤں۔ مجھے میرے کمرے میں بھجوا دیا گیا تھا۔ میں بس اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور میرے آنکھ کان کھلے ہوئے تھے۔ میں سب دیکھ سکتی تھی، میں سب سن سکتی تھی، لیکن میں اٹھ کر کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے اپنی زندگی بری لگنے لگی تھی۔ میں پاگل نہیں تھی، لیکن ان ہسپتال کے لوگوں نے مجھے سچ میں پاگل بنا دیا تھا۔ لیکن سب سے زیادہ سوچنے والی بات یہ تھی کہ مجھے یہاں پر لے کر کون آیا تھا؟ میں تو اپنے سسرال میں تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی مجھے محسوس ہوگا کہ میں ٹھیک ہونے لگی ہوں تو مجھے کچھ نہ کچھ کر کے یہاں سے بھاگنا ہی ہوگا، مگر یہاں سخت پہرا تھا، میں کچھ بھی کر کے بھاگ نہیں سکتی تھی۔ آج رات پھر سے مجھے وارڈن کمرے کے پاس لے جانے کے لیے آئی تھی، ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے آئی تھی۔ میں نے اس سے کئی بار منع کیا، لیکن میرے منع کرنے کے باوجود بھی میرے ساتھ وہی سب کچھ ہوا جو پہلے ڈاکٹر کر چکا تھا۔ کئی دن اسی طرح سے گزر گئے تھے۔ مجھے 2 دن سے ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں پڑ رہا تھا، شاید ڈاکٹر کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ میرے پاس یہ موقع اچھا تھا یہاں سے بھاگنے کا، کیونکہ جب ڈاکٹر ہوتا تھا تو مجھے ویکسینز والا انجیکشن لگا دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے میں کمزوری کی حالت میں بستر پر پڑی رہتی تھی۔ لیکن ان 2 دنوں میں اپنے آپ کو ٹھیک محسوس کر رہی تھی، اس لیے میں خاموشی سے چھپتی چھپاتی ہسپتال کے دروازے تک پہنچ آئی تھی، مگر گیٹ پر گارڈ بیٹھا ہوا تھا، مجھے اس سے بچ کر نکلنا تھا۔ پیچھے سے مجھے کوئی آتا ہوا نظر آیا تو جلدی سے میں کونے میں چھپ گئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک وارڈ تھا جو گارڈ سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے میں
اتنے بزی تھے کہ میں دروازہ کھول کر خاموشی سے وہاں سے نکل گئی اور پھر ساری رات میں بھٹکتی رہی۔ رات کے اندھیرے میں مجھے ایک جگہ نظر آئی، یہ ایک ڈھابا تھا اور اس وقت بند تھا کیونکہ رات کے 4 بج رہے تھے۔ میں یہاں ڈھابے کے باہر ہی زمین پر لیٹ گئی تھی اور پھر مجھے نیند آ گئی۔ صبح جب ڈھابے کا مالک آیا تو پوچھنے لگا کہ تم کون ہو؟ میں بہت بری کنڈیشن میں تھی، میں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، میری آواز تک نہیں نکل رہی تھی، میری حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ میرے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ بھی بہت گندا ہو رہا تھا۔ وہ آدمی تو سمجھ گیا تھا کہ میں کسی ہسپتال کی پیشنٹ ہوں کیونکہ میں نے پاگل خانے کی ڈریس پہنی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ کہاں سے آئی ہو؟ میں نے اسے نہیں بتایا کہ میں پاگل خانے سے بھاگ کر آئی ہوں۔ میں نے کہا کہ صاحب مجھے کچھ کھانے کو دے دو، میں کئی دن سے بھوکی ہوں۔ میری بات سن کر اس ڈھابے کے مالک کو لگا کہ میں بھیک مانگتی ہوں، اس لیے اس نے مجھے کھانا دے دیا، لیکن میں وہاں سے کہیں نہیں گئی۔ مجھے وہاں سے وہ بکاتا رہا کیونکہ اس کے کسٹمرز آنا شروع ہو گئے تھے۔ میں جیسے کیسے چلتی ہوئی اپنی امی کے گھر آ گئی تھی۔ میں نے اپنا حلیہ اور زیادہ خراب کر لیا تھا تاکہ مجھے کوئی پہچان نہ سکے، مگر میں جانتی تھی کہ میں اب اپنے گھر جاؤں گی تو میرے گھر والے مجھے ضرور پہچان جائیں گے۔ میں جیسے ہی اپنی امی کے گھر گئی تو یہ دیکھ کر میں نے رونا شروع کر دیا کہ وہاں پر تالا لگا ہوا تھا اور میں بڑی امید سے اور مشکل سے یہاں تک پہنچی تھی۔ میں صبح سے رات تک وہاں اپنے گھر والوں کا انتظار کرتی رہی، شاید وہ لوگ کہیں چلے گئے ہوں گے، لیکن انہیں اب تک آ جانا چاہیے، وہ لوگ اب تک آئے کیوں نہیں؟ میں بس یہی امید لگائے ہوئے گھر کے آس پاس ہی ٹہل رہی تھی، مگر وہاں کوئی بھی نہیں آیا۔ میں نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگ تو اپنی بیٹی کے پاگل ہونے کے بعد یہ شہر چھوڑ کر چلے گئے، سنا ہے کہ کہیں اور رہ رہے ہیں۔ ہمارے پڑوس کی عورت مجھے پہچان نہیں سکی تھی کیونکہ میری حالت بالکل کسی بھیک مانگنے والی عورت کی جیسی ہو رہی تھی۔ صبح سے مجھے رات ہو گئی تھی اپنے گھر کے آگے رکے ہوئے اور پھر میں واپس اسی ڈھابے پر آ گئی جہاں پر میں کل رات ٹھہری تھی۔ پورا دن گزر گیا تھا، میں بھوکی پیاسی تھی، مجھے لگا کہ میں اسی ڈھابے پر جاؤں گی تو ضرور ڈھابے کا مالک مجھے پھر سے کھانے کو کچھ دے دے گا۔ مجھے اپنی زندگی بری لگنے لگی تھی، میرا من کر رہا تھا کہ میں اپنی جان لے لوں، مگر اب جان لینے سے کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ میرے تو آگے پیچھے رونے والا بھی کوئی نہیں بچا تھا۔ میں بڑی مشکل سے ڈھابے تک آ گئی تھی اور پھر وہاں آنے کے بعد وہاں کے مالک سے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ مجھے کھانا دے دو اور اسے بتایا کہ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، میں یہاں تمہارے ڈھابے کے پیچھے ہی زمین پر لیٹ کر سو جایا کروں گی، مجھے یہاں سے بھگانا مت، میرا یہاں کے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے، میری وجہ سے تمہارے کسٹمرز کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ مالک بہت رحم دل تھا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں صرف تمہیں کھانا دے سکتا ہوں، اتنی ہی مدد کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، میرے لیے یہی بہت ہے۔ رات کا ٹائم ہو گیا تھا اور میں ڈھابے کے پیچھے ہی زمین پر لیٹ گئی تھی۔ کتوں کے بھونکنے کی آواز سے مجھے ڈر لگ رہا تھا کیونکہ آج پہلی بار میں کھلے آسمان کے نیچے سو رہی تھی، میرے سر پر کوئی چھت نہیں تھی۔ کل تو مجھے تھکن کی وجہ سے نیند آ گئی تھی، مگر آج مجھے اس اکیلے پن اور سنسان علاقے سے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں بری طرح سے لیٹے ہوئے رونے لگی مگر اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا اور نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی۔ تبھی اچانک پیچھے سے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو پیچھے ایک بھیک مانگنے والا آدمی کھڑا ہوا تھا۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی، اس کے چہرے پر سفید رنگ کی داڑھی مونچھ تھی اور اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں تمہاری سچائی جانتا ہوں، میں تمہیں سہارا دینا چاہتا ہوں، کیا تم میرے ساتھ چلنا چاہو گی؟ اس آدمی کی بات سن کر مجھے گھبراہٹ محسوس ہونے لگی تھی کیونکہ یہ آدمی کوئی فراڈ بھی ہو سکتا تھا جو مجھے لے جا کر میرے ساتھ کچھ غلط کرے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ میرے ساتھ اب تک کافی غلط ہو چکا ہے، یہ آدمی بھی اس سے زیادہ میرے ساتھ کیا کرے گا؟ مجھے سوچتے ہوئے دیکھ کر وہ آدمی کہنے لگا کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ تم بہت خوبصورت لڑکی ہو اور تمہاری حالت دیکھ کر لگتا ہے کہ تمہیں وقت نے بہت ستایا ہے، میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا، تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا، بتاؤ مجھ سے شادی کرو گی؟ میں نے اس سے کہا کہ دنیا مجھے پاگل سمجھتی ہے اور یہ ڈھابے والا مالک مجھے بھیک مانگنے والی سمجھتا ہے، کیا یہ سب جاننے کے باوجود بھی تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے کہا نا کہ میں تمہاری پوری زندگی کے بارے میں جانتا ہوں، تمہارے ساتھ کیا کیا ہوا اور تم کس طرح سے پاگل خانے پہنچی، میں سب کچھ جانتا ہوں، اسی لیے تو تمہیں شادی کی آفر دے رہا ہوں۔ میں نے کہا لیکن تم کون ہو؟ تو وہ بولا کہ یہ سمجھ لو کہ میں خدا کا بھیجا ہوا ایک آدمی ہوں جو تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے اپنے دماغ میں سوچ و وچار کیا
اور اس سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ تمہیں میرے ساتھ میرے گھر چلنا ہوگا، کیونکہ میں اپنی بیوی کو یہاں بیچ راستے پر سنسان جگہ میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ کچھ دوری پر چلنے کے بعد ایک گھر میں لے آیا تھا۔ جیسے ہی اس نے گھر کا دروازہ کھولا اور لائٹ آن کی تو یہ دیکھ کر میں دنگ رہ گئی تھی کہ اس گھر میں تو ہر چیز موجود تھی۔ یہ تو ایک معمولی سا بھیک مانگنے والا آدمی لگ رہا تھا، مگر اس کے پاس اتنا اچھا گھر اور گھر میں ہر چیز موجود ہے، پھر بھی یہ کیوں مانگتا ہے؟ میں یہی سب کچھ سوچ رہی تھی، جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ آدمی اپنی داڑھی مونچھ نکال رہا تھا۔ میں اس کو غور سے دیکھ رہی تھی، لیکن پھر اچانک میری چیخ نکل گئی جب اس کا اصلی روپ میرے سامنے آیا۔ میں بے ہوش ہونے سے بچی تھی، اس نے مجھے تھام لیا۔ یہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر شان تھا۔ میرا شوہر تو مر چکا تھا، پھر یہ کون تھا؟ میرے دماغ میں ڈھیر سارے سوال گھوم رہے تھے۔ اس نے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں، میں تمہارا شوہر ہی ہوں۔ میں اسے دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اور اس کے گلے سے لگ کر کہنے لگی کہ تم کہاں چلے گئے تھے شان؟ وہ کہنے لگا کہ تم تسلی سے بیٹھو، میں تمہیں پوری بات بتاتا ہوں۔ پہلے اس نے مجھے ٹھنڈا پانی پلایا اور پھر میرے ہاتھ میں ہاتھ تھام کر اپنی بات بتانی شروع کر دی۔ اس نے بتایا کہ میرا ایک دوست شادی والے دن امریکہ سے میری شادی اٹینڈ کرنے کے لیے آنے والا تھا، پر وہ نہیں آیا۔ رات کے وقت اس کی کال آئی تو اس نے کہا کہ میں آ چکا ہوں، مجھے لینے کے لیے آ جاؤ۔ میں اس کو لینے کے لیے جا ہی رہا تھا اور کار میں بیٹھا ہوا تھا جب اچانک میرے دوست کی پھر سے کال آئی۔ میں نے کال ریسیو کی اور اپنے دوست سے کہا کہ تم 5 منٹ انتظار کرو، بس میں ایئرپورٹ تک آنے ہی والا ہوں۔ میرا دوست میری بات سن کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ تم ایئرپورٹ پر کیوں جا رہے ہو جبکہ تمہاری شادی کی پہلی رات ہے؟ میں نے سوچا تم سے پوچھتا ہوں کہ تم ابھی تک اپنی بیوی کے پاس گئے یا نہیں۔ میں اس کی بات سن کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ تم کیسی پاگل پن والی باتیں کر رہے ہو؟ تم نے ابھی مجھے کال کی تھی اور کہا تھا کہ میں ایئرپورٹ پر ہوں، مجھے لینے کے لیے آ جاؤ۔ بس میں تمہیں لینے کے لیے ہی آ رہا ہوں۔ میرا دوست کہنے لگا پاگل پن والی باتیں تو تم کر رہے ہو، میں نے تم سے کب کہا کہ میں ایئرپورٹ پر ہوں؟ میں نے تو تمہیں دن میں ہی کال کر کے بتا دیا تھا کہ میں نہیں آ پاؤں گا، کینسل ہو گیا ہے۔ اپنے دوست کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ میں ڈرائیونگ کرتے کرتے اس سے بات کر رہا تھا اور اس سے بحث کر رہا تھا کہ تم آج کے دن مجھ سے مذاق مت کرو، میں اپنی بیوی کو کمرے میں اکیلا اپنا انتظار کرنے کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں، صرف اور صرف تمہیں لینے کے لیے۔ وہ مجھے یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ تمہیں کسی نے بے وقوف بنایا ہے۔ میں نے تمہیں کال نہیں کی، تم دیکھ سکتے ہو میرے نمبر سے تمہیں کال نہیں آئی ہوگی۔ میں نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے موبائل پر دھیان دیا اور چیک کیا کہ کس کے نمبر سے کال آئی تھی، لیکن یہ دیکھ کر میں دنگ رہ گیا کہ وہ کال میرے دوست کے نمبر سے نہیں آئی تھی۔ ابھی میرا دھیان موبائل پر ہی تھا کہ اچانک پیچھے سے کسی نے میری گاڑی کو زوردار ٹکر ماری اور میری گاڑی دور جا کر ایک پیڑ سے ٹکرائی تھی اور پھر اس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنی فیملی ڈاکٹر کے یہاں ایڈمٹ تھا۔ مجھے جلد ہی 1 گھنٹے کے بعد ہوش آ گیا تھا۔ مجھے کافی ساری چوٹیں آئی تھی۔ میری فیملی ڈاکٹر نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جس نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ تمہارا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا بلکہ تمہارا ایکسیڈنٹ کروایا گیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سب تمہارے ساتھ کس نے کیا ہے۔ ہمارا فیملی ڈاکٹر میرے پاپا کے بیسٹ فرینڈ تھے اور ان کو میری سوتیلی ماں نے ڈھیر سارے پیسے دیے تھے اور کہا تھا کہ شان مر جانا چاہیے۔ انہوں نے میری فیملی ڈاکٹر سے کہا تھا کہ تم شان کو زہر کا انجیکشن لگا دو تاکہ وہ مر جائے، کیونکہ یہ بات میری سوتیلی ماں جانتی تھی کہ میرا اتنا بھاری ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا۔ میری فیملی ڈاکٹر نے ان کے کہنے کے مطابق پیسے لے لیے تھے، لیکن انہوں نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا کیونکہ میری فیملی ڈاکٹر جانتے تھے کہ میری سوتیلی ماں میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے۔ وہ ایک ایماندار انسان ہے۔ دراصل میں اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میری ماں کے مر جانے کے بعد میرے پاپا نے میری سوتیلی ماں سے دوسری شادی کر لی تھی، جو اپنے پہلے شوہر سے 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا لے کر آئی تھی، مگر میرے پاپا نے مرنے سے پہلے ساری پراپرٹی میرے نام کر دی۔ میری سوتیلی ماں کو اس بات کا غصہ تھا کہ انہوں نے ساری پراپرٹی برابر سارے بچوں کے حوالے کیوں نہیں کی۔ انہوں نے میری ساری پراپرٹی اپنے نام کروانے کے لیے میرا یہ ایکسیڈنٹ کروایا اور انہوں نے ہی تمہیں پاگل خانے میں بھجوایا تھا۔ انہوں نے پاگل خانے کے ڈاکٹر کو پیسے کھلائے اور جب تمہاری طبیعت خراب ہوئی تو انہوں نے تمہیں پاگل خانے میں بھرتی کرا دیا اور کہا کہ اس لڑکی کو دوائیاں دے کر پاگل کر دیا جائے۔ انہوں نے تمہارے گھر والوں کو بھی یہ یقین دلایا تھا کہ تم پاگل ہو چکی ہو۔ میں کافی دنوں بعد ریکور ہوا تھا۔ ڈاکٹر انکل نے میری سوتیلی ماں کے مطابق مجھے مار دیا تھا اور میرے بجائے کسی اور کی ڈیتھ باڈی ان کے حوالے کر دی تھی۔ میری سوتیلی ماں اپنے پلان میں کامیاب ہو گئی تھی۔ انہیں لگا کہ میں مر گیا ہوں، مگر ڈاکٹر انکل نے مجھے ہسپتال سے غائب کروا دیا اور مجھے اپنے گھر پر کچھ دن کے لیے رکھا اور سب کو یہی بتایا کہ میں مر چکا ہوں۔ جب میں ٹھیک ہوا تو مجھے تمہاری یاد آئی، میں تم سے ملنا چاہتا تھا۔ مجھے لگا کہ ان
لوگوں نے تمہیں تمہارے مائکے بھیج دیا ہوگا۔ میں نے اپنی پہچان بدل لی تھی اور میں اپنی پہچان بدل کر تمہیں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں تمہارے میکے کے گھر کے باہر پہرا دیتا تھا مگر تم مجھے وہاں کبھی دکھائی ہی نہیں دی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ان لوگوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا، لیکن میری نظر ابھی بھی تمہارے میکے پر ہی ٹکی ہوئی تھی کہ تم جہاں بھی ہوگی لیکن کبھی نہ کبھی اپنے میکے ضرور آؤ گی۔ اب جب تم اپنے میکے گئی تو میں تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا، مجھے بہت سکون ملا تھا، مگر تمہاری حالت دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا کہ شاید میری وجہ سے ہی ان لوگوں نے تمہاری یہ حالت کی ہوگی۔ جب تم اپنے میکے پر تالا لگا ہوا دیکھ کر یہاں آئی تو میں تمہارے پیچھے پیچھے ہی تھا اور تمہارے ساتھ تھا کہ اب میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تمہیں روتے ہوئے دیکھا تو میں نے سوچا کہ اب مجھے تم سے بات کرنی ہی ہوگی اور اس طرح میں تمہیں اپنے یہاں لے کر آیا ہوں۔ یہ میرے دوست کا گھر ہے۔ میرے ڈیڈ نے دوسرے شہر میں ایک بنگلہ بنایا ہوا تھا، وہ بھی انہوں نے میرے نام کیا تھا، لیکن اس بنگلے کے بارے میں میری سوتیلی ماں اور اس کے بچے نہیں جانتے۔ اس بنگلے کی چابی میرے ایک دوست کے پاس ہے، ہم سارے دوست مل کر وہاں پر پارٹی کیا کرتے تھے۔ میں تمہیں وہاں لے کر جاؤں گا اور اب ہم دونوں وہاں پر اپنی زندگی گزاریں گے اور اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات کریں گے۔ شان کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ بھی زندگی کی ایک بڑی جنگ جیت کر آیا تھا۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ میرے ساتھ پاگل خانے میں کیا کیا ہوا تھا۔ اسے بہت افسوس ہوا تھا میری حالت کو دیکھ کر، مگر پھر اس نے مجھے سمجھایا اور تسلی دی کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم وہ سب کچھ ایک خواب سمجھ کر بھول جاؤ اور اپنی زندگی کی نئی شروعات کرو۔ اب تمہاری حقیقت یہی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور اب تمہیں مجھ سے کوئی بھی الگ نہیں کر سکتا۔ اس طرح شان اور میں اس بنگلے پر چلے گئے تھے۔ وہاں جانے کے بعد میرے شوہر نے نوکری کرنا شروع کر دی اور اپنی قابلیت کے بلبوتے پر دوبارہ سے اس نے اپنا ایک اچھا بزنس سیٹ اپ بنا لیا۔ ہم لوگوں نے بہت صبر کیا تھا۔ جو کچھ شان کے سوتیلی ماں نے ہم دونوں کے ساتھ کیا تھا، ضرور خدا ان کو ان کے کیے کی سزا دے گا۔ میرے گھر والوں کو لوگوں نے الٹی سیدھے باتیں کہہ کر تنگ کر دیا تھا۔ لوگ ان سے کہتے تھے کہ تمہاری بیٹی منحوس ہے، شادی کی پہلی رات ہی اپنے شوہر کو کھا گئی اور خود پاگل خانے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ میری ماں اور میرے بھائی سے یہ ساری باتیں برداشت نہیں ہوئی، اس لیے انہوں نے تنگ آ کر وہ محلہ ہی چھوڑ دیا۔ لیکن میں اپنے شوہر کے ساتھ اب بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں اور اب بہت خوش ہوں۔ دوستو، امید کرتی ہوں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور دبائیں تاکہ اگلی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے۔